السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم آن لائن اسپیشل میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اور پہلے تو میں مفتی صاحب آپ سے یہ پوچھوں گا ایک سوال کہ یہ 70 مرتبہ پڑھنے کا جو سورہ شمس کا ہے، ماشاءاللہ ابھی تو کروڑوں لوگ اس کو ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہوں گے، تو پڑھ بھی رہے ہوں گے ساتھ ساتھ۔ ایک تو اس کی افادیت بتا دیجیے گا، اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام آپ پہ ہم ختم کریں گے، شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز میں آپ نے سورہ شمس کی تلاوت فرمائی، انہی کی آواز میں کچھ دعاؤں کے ساتھ پروگرام ختم کر دیں گے۔ جی پہلے آپ ذرا فرمائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب، حدیث کی کتابوں کے اندر کئی جگہوں پر 70 کا عدد ذکر کیا گیا ہے، اور کئی ایسی قرآنی آیات یا کئی ایسے وظیفے ذکر کیے گئے ہیں، یا بعض اوقات کئی ایسے افراد کی جماعتیں ذکر کی گئی ہیں جس کے بارے میں 70 کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ اعلیٰ درجے کا توکل اختیار کرے گا تو ایسے 70,000 افراد کی جماعت ہوگی جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو 70 کا عدد، 70,000 کا عدد، 70 72 کا ذکر، یہ حدیث کے اندر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ محدثین کرام اس سے مراد لیتے ہیں 70 سے خاص 70 کا عدد نہیں بلکہ کثرت مراد لیتے ہیں، انفینٹی۔ جی ہاں۔ اب یہاں پر بھی یہ جو کہا گیا ہے بزرگ کے خواب میں کہ 70 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کی جائے، مقصد یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیا جائے، کثرت سے اس کی تلاوت کی جائے، اور بنیادی وہی نقطہ اس میں چھپا ہوا ہے کہ دینداری کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا، اور قرآن سے رشتہ جوڑنا، قرآن سے رشتہ جوڑنا۔ ناظرین کرام، پروگرام ختم کرنے سے پہلے قاری سعد نعمانی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ دعا کرائیں، اور آپ تمام ناظرین جو اس وقت کروڑوں کی تعداد میں، مجھے امید ہے پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، جیو نیوز کے ناظرین دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ نہ جانے کس کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبولیت کے درجے پر فائز ہو جائے، لیکن اپنے وطن کے لیے، اپنے حکمرانوں کے لیے، اپنی بستیاں، اپنے خطے، اپنے گھر، ان سب کے ساتھ ساتھ عافیہ کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اغیار کی قید سے جلد از جلد رہائی دلائے، آمین۔ بسم اللہ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا، سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان من تكرم بفضله فلم يترك أحدا، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما ألزم وأوجب غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من
ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا وخالقنا ورازقنا ومولانا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسافرا إلا أعنته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا أزهرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في باكستان يا منان يا حنان يا رحيم يا رحمن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأعمارنا وأعمالنا وأموالنا وأوقاتنا وذرياتنا، وجعلنا مباركين أينما كنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على النبي المصطفى وآله وأصحابه معادن التقوى وينبوع الصفا، صلاة تبقى وسلاما يترى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله، تبارك الله.